برا ہو علماء سو کا، جنہوں نے عوام الناس کو کھلی چھٹی دے دی کہ تم جو مرضی کر لو، تم جو مرضی کہہ لو، تم جو مرضی کر گزرو، تمہارا قول و عمل و فعل وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ ایک حنیف قریشی صاحب مولوی صاحب ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب جو خاص صحابہ کے ساتھ تھا کہ شیطان، اے میری جماعت، اے صحابہ کی جماعت، شیطان تم سے مایوس ہو گیا کہ دوبارہ تم سے بت پرستی کروائے، عرب کے اندر بت پرستی کا رواج دوبارہ ہو، شیطان اس سے مایوس ہو گیا، اب تم سے وہ یہ کام نہیں کروا سکتا۔ یہ خاص کلام تھا، یہ خاص فرمان تھا صحابہ کے لیے۔ اس کو عام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی۔ آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ان واللہ لا اخشا علیکم ان تشرکوا بعدی، اور مجھے اللہ کی قسم ہے، او میرے غلاموں، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے تم میں شرک کا ڈر نہیں رہا ہے۔ جب یوں کھلی چھٹی ملی، جب یوں کھلی اجازت ملی کہ تم جو چاہے کرو، جس کو جو چاہے کہہ دو، جس کو جو چاہے بنا دو، تمہارے پر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا اور شرک کی بیماری میں تم داخل نہیں ہوگے، تو نتیجہ صاف ظاہر ہے، کہیں تو جانوروں کی قبروں کو پوجا گیا، تمہاری کس کس بات پہ تمہیں ٹوکا جائے، گناہ سارے تمہارے کھاتے میں ہیں، الزام سارے اہل توحید پہ لگاتے ہو۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا قبر پرستوں کے منہ سے کہ یہ اہل توحید گستاخ ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ پیارے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ جادوگر، شعبدہ باز، ڈرامے باز ایسے انسانوں کو اٹھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساجی اور ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کفر کا عقیدہ۔ سنیوں کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ پیارے حبیب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوئے اولاد آدم میں سے، آپ کی بیوییں، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، آپ انسان اور انسانیت کے سردار، آپ نبی، نبیوں کے سردار۔ اللہ والا معاملہ نہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے جو انسان کو مسلمان باقی نہیں رہنے دیتا۔ پیارے بھائیوں، یہ سارا دھندا قبر پرستوں کا، کسی کو خدا بنانے کا، کسی کو رسول بنانے کا، اس کے پیچھے پھرکی کہاں سے گھوم رہی ہے؟ وہی ایک، جو مرضی کر لو شرک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لو تم مشرک نہیں ٹھہر سکتے۔ تو لوگوں نے نہ مقام رسالت کو چھوڑا، یہ چھوٹے موٹے بابوں کا نام سنتے ہوئے مظفر شاہ جی پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں، پیر جی معین الدین چشتی کا واقعہ ہے، وہ بھی تمہارا نہیں، اس سے بھی انکار کرو گے۔ فوائد فریدیہ میں معین الدین چشتی کے پاس کوئی آیا، کہا مرید کر لو، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تمہارے بڑوں نے یہ بدماشیاں کی ہے، تمہارے چھوٹے بھی یہی بدماشیاں کر رہے ہیں۔ لوگوں، شرک ایسا خبیث جرم ہے، جس قوم میں داخل ہو جائے، جس جماعت میں داخل ہو جائے، جس گروہ میں داخل ہو جائے، جس انسان میں داخل ہو جائے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں رہتا، وہ برباد، وہ جہنم کا ایندھن۔ مشرکہ جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا۔ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں پہ یوں حملے کیے ہوئے ہوں، یاد رکھنا اہل توحید، اہل الحدیث جب تک زندہ رہیں گے، شرک کی دعوت کے ہر حواسے کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہوتے رہیں گے۔
ہم شرک کے کسی پیغام کو پنپنے نہیں دیں گے، ہم کسی کو الہی صفات میں فائز ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی کو محمد کی گستاخی کی اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو میں لفظ خدا بارہا آیا، اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کا کوئی نام خدا نہیں ہے، اللہ کا کوئی نام خدا نہیں ہے، یہ خدا فارسی کا لفظ ہے، نہ ہی اللہ کی طرف اس لفظ کو استعمال کرنا اور اس کی نسبت کرنا جائز ہے، چونکہ پیر لاسانی نے وہی الفاظ استعمال کیے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی وہی الفاظ تھے، مجبوراً ہمیں اسی کو نقل کرنا پڑا، وگرنہ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، اللہ کے بہت سے نام ہیں، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام خدا، ایک دفعہ کہو گے اللہ، الف لام لام ہا، کتنے حرف ہوئے؟ 4، کتنی نیکی ملی؟ 40 نیکی ملی۔ خدا کی تسبیح 1000 دفعہ ہی کر لو کوئی نیکی، تو اللہ مالک کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نام ہے، الرحمن ہے، وہ اللہ ہے، اس اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریے۔ آخر میں سیدنا ابو ہریرہ کا ایک جملہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں آئے، لوگ کاروبار میں لگے ہوئے، تو انہیں کہنے لگے جاؤ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ لے لو، تم مجھ سے غافل بیٹھے ہو۔ تو لوگ دوڑے مسجد میں، تو مسجد میں تو اللہ کے ذکر کے حلقے تھے، تعلیم کے حلقات تھے، تو واپس آ کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا، وہاں تو مال نہیں بٹ رہا۔ ذہن میں کیا تھا؟ کوئی مال بٹ رہا ہوگا، کوئی پیسہ چیز بٹ رہی ہوگی، کہا وہاں تو کچھ نہیں، لوگ بیٹھے دین سیکھ رہے۔ کہا یہی دین تو محمد کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بھائی، توحید کا عقیدہ نبیوں کا دیا ہوا عقیدہ ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، سنبھالتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی دعوت میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی زبان خرچ کرتا ہے، وہ محمد کا وارث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نصیب سے ملتی ہے، یہ نصیب سے ملتی ہے، یہ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے نہیں ملتی، یہ رب کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں دین کا فہم دے، ہمیں دین کے لیے زندہ رکھے، اور ہمیں اسی دین کے راستے میں استعمال کر لے اور قبول کر کے اپنے پاس بلائے۔ اس حال میں ہماری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب کی توحید، محمد کی رسالت، اس کے نعرے گونج رہے ہو، اور ہم شہادت کی موت پا کے اللہ کے ہاں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، توحید کے پیغام کو اپنے سینوں میں پیوست کرنے کی توفیق دے، اپنی اولادوں میں، اپنے گھر میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں اللہ کا تعارف کروائیے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچائیے۔ یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے انبیاء کی مبارک جماعت اللہ نے دنیا پہ بھیجی تھی۔ جو یہ کام کرے گا وہ وارث ہے انبیاء کا، اس وراثت کو سنبھالیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو